السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ کروڑہ درود آقائے تو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نرمی پیدا کر دے۔ آج چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے لاسم منیر نے وادی تیرا کا دورہ کیا ہے، وہاں پر جوانوں سے ملاقات کی ہے، اہم بیانات بھی دیے ہیں، لیکن ایک اہم بیان جو عمران خان صاحب نے اپنے ایکس ہینڈل پہ دیا، اس پر ان کے اگینسٹ مقدمے کا اندراج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ نمبر 1138/24 نیوز آؤٹ فرام دا سینٹر ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جس وقت میں ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے عمران خان کے اگینسٹ ریاست مخالف پوسٹ کرنے پر ایک مقدمے کا اندراج کر لیا ہے۔ آج شام 7:45 پر ایف آئی اے سائبر کرائم ٹیم اڈیالہ جیل گئی، جہاں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی مدد سے عمران خان صاحب کو بلایا گیا، شامل تفتیش ہونے کا کہا گیا، مگر عمران خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہوئے، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی وکلا ٹیم سے بات چیت کریں گے، مشاورت کریں گے اور اس کے بعد کوئی سٹانس جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ یہ جو ایف آئی اے سائبر کرائم ٹیم ہے یہ کل صبح بھی اڈیالہ جیل پہنچے گی اور عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ کرے گی۔ پوچھنا کیا ہے، یہ ہے جی کہ یہ آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے جو پوسٹ کرتی ہے، ٹویٹر ہینڈل کس کے پاس ہے، کون لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوں گی اور اس کے بعد ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقدمے کا اندراج کر کے مقدمہ قائم رکھنا تو ضروری ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے اپنے اس متنازع پوسٹ کے اندر موجودہ رجیم کو یحییٰ خان پارٹ 2 کہا تھا۔ مطلب اب ظاہر ہے یحییٰ خان کون تھا؟ ایک ڈکٹیٹر تھا، اور اگر یحییٰ خان کی تمثیل دی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دی گئی ہوگی، وہ کرنٹ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل ناصر منیر سے متعلق دی گئی ہوگی۔ یعنی اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو گاڑی چوتھے پانچویں گیئر میں ڈالی ہوئی ہے، اب اس انٹینسٹی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب اپنی اس پوسٹ کے اندر کہتے ہیں کہ جس طرح یحییٰ خان نے اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آئسولیٹ کیا گیا، بالکل اسی انداز میں اس وقت یحییٰ خان پارٹ 2 ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کارنرڈ کیے ہوئے ہے۔ پھر چیف آف دی آرمی اسٹاف سے متعلق تو بات کی ہی، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے متعلق بھی کھل کر بولے ہیں کہ ایکسٹینشن دینا کیوں مقصود ہے، اور اس وقت زرداریوں اور شریفوں کے لیے ایکسٹینشن دینا ان کی بقا کے لیے جو ہے وہ بقا کا ضامن بنا ہوا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے سنگاپور کی ایگزامپل دی ملک کی اکانومی کو لے کر اور یہ سب۔ لیکن اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تنقید میں، عمران خان صاحب کے سٹانس میں، عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اب شدت آئے گی، اور شاید اب یہ ایسا کلائمیکس ہے جس کا اینٹی کلائمیکس کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ ایسا کلائمیکس ہے کہ کلائمیکس ہی کلائمیکس ہے، یعنی مزاحمت ہی مزاحمت ہے۔ عمران خان صاحب کے رویے میں لچک نہیں ہے، اب مفاہمانہ نہیں ہے، مصالحانہ نہیں ہے، معذرت خواہانہ نہیں ہے، وہ مزاحمانہ ہی مزاحمانہ ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزاحمت اب بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، اور شاید عمران خان صاحب نے گول پوسٹ چینج کی ہے، ان کے رویے میں جو ایک لچک تھی پچھلے دنوں کہ فوج ترجمان مقرر کرے بات کریں گے، اب انہوں نے ڈور کلوز کر دیا، انہوں نے کہا اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور پھر علی امین گنڈا پور کے سٹانس کو بھی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، اور پارٹی کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور کے سٹانس پر معافی مانگے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف میں نہیں رہے گا۔ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ 41 ایم این ایز جو بھی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں، جو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ابھی تک ڈسیزن جو ہے الیکشن کمیشن کے ہاں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیونکہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا، اینڈ دا میٹر از اسٹل ہینگنگ ان دی ایئر، تو وہ 41 تو پی ٹی آئی سے ہیں لیکن ابھی تک آزاد ہیں۔ ان آزادوں میں سے تقریباً 5 لوگوں کو حکومت وقت نے توڑ لیا ہے، اور کل جو اہم ترمیم لائکلی حکومت پارلیمان میں ٹیبل کرنے جا رہی ہے، اس ترمیم کے ذریعے سے جو امینڈمنٹس کی جائیں گی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جائیں گی، جس سے جوڈیشری کے اندر تبدیلی لانا مقصود ہے۔ حکومت اصل میں اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اسٹیٹس کو، جوڈیشری میں اسٹیٹس کو، اور حکومت کے اندر اسٹیٹس کو صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کرنا ہے۔ یہ اب عمران خان صاحب کھل کے تنقید کر رہا ہے۔ اچھا، اب کل کے دن ہونے کیا جا رہا ہے؟ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو اہم معاملہ ہے وہ تو ظاہر ہے نیشنل سینٹ کا ہے۔ نیشنل اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کی سپورٹ سے جو ریکوائرڈ نمبر ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ سینٹ کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان کی ریکوائرڈ ڈیو سپورٹ کے علاوہ 2-3 لوگ اور بھی چاہیے ہیں، تو لائکلی مولانا فضل الرحمان صاحب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کیونکہ مولانا نے بڑی باریک واردات ڈالی ہے، فضل الرحمان صاحب نے جو کل خطاب کیا تھا
مولانا نے اس کے اندر بڑا جو ہے واضح کر دیا تھا اپنے موقف کو کہ وہ ایکسٹینشن والے معاملے پر تو کسی کو سپورٹ نہیں کریں گے. یعنی ایز فار ایز ایکسٹینشن میٹر آف ایکسٹینشن از کنسرنڈ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ نہ ہی چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن نہ کسی اور ادارے کی سربراہ, مطلب آپ نے ایکسٹینشن ہی دے دی, تو وہ کہتے ہیں پھر تو پارلیمان بھی 5 سال بعد کہے گی کہ ہمیں بھی ایکسٹینشن دے دی جائے. تو اس معاملے پر تو ان کا موقف بڑا کلیئر ہے. اور جو خط آیا مولانا عطاء الرحمان صاحب کا, مولانا کے بھائی کا, جو سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں, جس میں یہ کہا گیا کہ پارٹی اسٹریٹجی کا انتظار کرے گی JUIFA کے تمام تر لوگ, کیونکہ آئینی ترمیم ابھی ٹیبل نہیں ہوئی, اس لیے پارٹی کی انسٹرکشنز آرٹیکل 63 از ویری مچ کلیئر اباؤٹ کوئی بھی جو ہے وہ فلور کراسنگ نہیں کرے گا, ادروائز ڈیفیکشن کلوز لگے گی. اب ہونے یہ جا رہا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ ججز کی شاید عمر کی حد بڑھانے کا معاملہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے شاید یہ مقصود نہ ہو, بلکہ کوئی ایسی ترمیم آ رہی ہے جس میں پینل آف ججز, یعنی جس طریقے سے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بالکل اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ اس انداز میں کر دی جائے کہ 4 یا 5 جو پینل آف ججز ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس آئے, یعنی وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے, کیونکہ کابینہ کے سربراہ وزیر اعظم ہے اور کیبنٹ سے اس کی توثیق لی جائے, اور ان میں سے جو ہے وہ ایک جج یعنی پک اینڈ چوز سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کر دیا جائے. کچھ اس طرح کی اسٹریٹجی ہے جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی مولانا نے دبے الفاظ میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ امینڈمنٹ لے کے آئے, بے شک وہ 19ویں ترمیم کے اندر امینڈمنٹ کی بات ہو. 19th جو امینڈمنٹ ہے وہ بیسیکلی اس دوران آپ کو یاد ہوگا جب 18th امینڈمنٹ تھی اور 18th امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا اس وقت افتخار چودھری صاحب نے, اور افتخار چودھری صاحب نے پھر بارگین کیا تھا, اور بارگین اس انداز میں کیا تھا کہ یہ کہا تھا کہ یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو پاور ہے نا, یہ جو جوڈیشری والی ہے, جوڈیشری کو امپاورڈ کر دیں, وہ اپنے فیصلے خود کرے گی. اور بہت سارے معاملات 19th امینڈمنٹ کے ساتھ ایک بارٹر ہوا تھا پارلیمان کا. تو مولانا فضل الرحمان نے اس پہ جو ہے وہ حامی بھری ہے کہ اگر 19th امینڈمنٹ کو ریویو کیا جانا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب بہت ساری جو جوڈیشل ریفارمز ہیں, جو جیسے آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے جس کے اندر بھی باریک واردات آج اٹارنی جنرل پاکستان نے ڈالی, جس میں جسٹس منیب اختر نے کہا بھی بتائے تو سی نا ترمیم ہے کیا. تو اٹارنی جنرل نے کہا جی ہم آپ کو بتانے کی مجاز نہیں ہے, وفاقی حکومت آپ کو بتانے کی مجاز نہیں ہے, جس پر جسٹس منیب اختر واک آؤٹ کر گئے. حالانکہ جو لاسٹ اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن کا, اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ آئینی ترمیم کیونکہ ابھی جو ہے وہ بنا نہیں ہے کوئی ڈرافٹ, جب بنے گا تو پھر ہم نیکسٹ اجلاس بلائیں گے. تو آج اگر اجلاس بلائے تو اس پہ بتاتے. اور ظاہر ہے جسٹس منیب اختر صاحب کا واک آؤٹ کرنا اس لحاظ سے تو اصولی موقف پر ہے کہ جب لاسٹ ٹائم اجلاس مؤخر ہوا تھا تو اسی بیس پہ ہوا تھا کہ نیکسٹ ٹائم ہم کوئی سبسٹینشیل کچھ چیزوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں گے, لیکن وہ آئی نہیں. تو کل جو ہے جو بھی ہوگا لگے رہا ہے کہ اس میں ایک ارینجمنٹ ہے, شاید چیف جسٹس کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, قاضی فائز عیسیٰ کی عمر کی حد بڑھا کے ایکسٹینشن والا معاملہ شاید اب قصہ پارینہ ہو جائے, مگر کچھ ایسی جوڈیشل ریفارمز ہوں گی جس سے بہت ساری تبدیلیاں جوڈیشری میں لائی جائیں گی, اور پاور جو اس وقت افتخار چودھری صاحب نے اپنے پاس رکھی تھی اس کو ایگزیکٹو واپس لے لے گی. اس میں پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی, مولانا فضل الرحمان بھی سپورٹ کریں گے, اور ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون تو آلریڈی از دیئر فار دی سپورٹ. تو آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اور پاکستان تحریک انصاف یہ اسٹریٹجی بنا رہی ہے میڈیا کے اندر بھی کہ بہت سارے صحافیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے, علی امین گنڈا پور کے اسٹارز کو سپورٹ کرتے ہوئے, اور بہت ساری جو ٹی وی ٹاک شوز ہیں ان کا بائیکاٹ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ رائے فلوٹ کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم میڈیا کا اس انداز میں بائیکاٹ کریں گے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.